السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا دن جان پگھلا دینے والا ہوگا اور اس دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو بندوں سے ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس بندے کی نمازیں پوری ہوں گی اس کے آئندہ کے حساب میں نرمی کر دی جائے گی، اور جس بندے کی نمازیں قضا ہوں گی اس کے آئندہ کے حساب میں سختی کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ آج اسی مناسبت سے ہمارا موضوع ہے کہ قضا نمازیں جلد ادا کرنے کا آسان طریقہ۔ یہ طریقہ آج ہم انشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب الملفوظ شریف کے پہلے حصے سے بیان کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے سوال یہ کیا تھا کہ حضور دنیا کے کاموں میں الجھے ہوئے رہتے ہیں اور طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، کاروبار کی پریشانیاں ہیں، 10 طریقے کی الگ الگ پریشانیاں ہیں جو نمازیں ہم پر قضا ہیں۔ روز سوچتے ہیں کہ ہم یہ نمازیں ادا کر دیں، لیکن کام سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے، اس لیے قضا نمازیں ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ قضا نمازیں جلد سے جلد ادا کرنا لازم ہے، نہیں معلوم کس وقت موت آ جائے۔ کیا مشکل ہے؟ ایک دن میں 20 رکعت ہی تو ہوتی ہیں۔ 20 رکعت کیسے؟ یہ سمجھیے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 اور عشاء کی 7 رکعت نماز، یہ ہر بندے کے لیے پڑھنا ہر بندے پہ لازم ہے۔ عشاء کی 4 رکعت میں سے پہلی 4 فرض ہیں، باقی 3 وتر، باقی ساری رکعتیں فرض ہیں۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ کیا مشکل ہے؟ ایک دن کی 20 رکعت ہی تو ہوتی ہیں، اگر بندہ چاہے تو آسانی سے یہ 20 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ان نمازوں کو سوائے طلوع آفتاب، غروب آفتاب و زوال کہ اس وقت سجدہ حرام ہے، ہر وقت ادا کر سکتا ہے۔ یعنی کہ دن میں 3 وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں شریعت سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک وقت ہوتا ہے فجر کا، فجر کے بعد، یعنی کہ جس وقت سورج نکلتا ہے اس وقت یہ تقریباً 20 منٹ یہ وقت رہتا ہے، تو اس وقت سجدہ کرنے کی، نماز پڑھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ دوسرا دوپہر کا وقت جسے زوائے کبریٰ کہا جاتا ہے، اس وقت یہ زوال کا وقت کہتے ہیں ہمارے عرف میں، اس وقت شریعت نماز پڑھنے کی یا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اور غروب آفتاب یعنی جس وقت سورج ڈوبتا ہے، جس وقت مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، تو یہ وقت تقریباً 5 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو ان 3 وقتوں کے سوا اعلیٰ فرماتے ہیں پورا دن آپ کے پاس ہے، ہر وقت تو آپ کام میں نہیں لگے رہ سکتے نا، تو ان 3 وقتوں کے سوا کسی بھی وقت نماز ادا کر لیجئے، یہ 20 رکعت ہیں۔ آگے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں آپ کو اختیار ہے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پہلے اپنی فجر کی جتنی بھی رکعتیں، جتنی بھی نمازیں قضا ہیں، وہ ساری کی ساری آپ پہلے فجر کی قضا پوری کر لیں، پھر آپ ظہر کی قضا پوری کر لیں، عصر کی قضا پوری کر لیں، مغرب کی قضا پوری کر لیں، عشاء کی قضا پوری کر لیں۔ چاہیں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کر کے پوری کر لیں، یا چاہیں تو ایک ہی بار میں کہ ویسے جب بھی قضا نماز پڑھیں گے تو فجر کی ہی قضا پڑھیں گے، تو وہ آپ بندے کی مرضی ہے، وہ ایک ایک کر کے نمازیں الگ الگ ادا کرنا چاہتا ہے یا ایک ہی نماز کو لگاتار پڑھ کے ادا کرنا چاہتا ہے، وہ بندے کی مرضی ہے۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نمازوں کا حساب لگائے کہ تخمینہ باقی نہ رہ جائے، زیادہ ہو جائے تو حرج نہیں، یعنی کہ اندازہ لگائے کہ کتنی نمازیں میرے اوپر باقی ہیں، کہ مجھ پر 100 فجر کی نماز باقی ہیں، 100 ظہر کی نمازیں باقی ہیں، 100 عصر کی نمازیں، اسی طریقے سے اندازہ صحیح لگائے، اور نمازیں کا اندازہ تھوڑا سا زیادہ لگائے، زیادہ ہو جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کم رہ گئی تو بندہ قیامت کے دن بڑی سختیوں میں آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جتنی نمازیں ہیں تخمینہ یعنی کہ ایک اندازہ کر لے، ٹوٹل ایک نمبر جوڑ لے، اور وہ جتنا بھی نمبر بنے اس نمبر کو پورا کر لے جلدی سے جلدی۔ آگے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سب بقدر طاقت رفتہ رفتہ جلد ادا کر لے، کاہلی نہ کرے، جب تک فرض ذمے پر باقی رہتا ہے کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے،
شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی بندے کے اوپر فرض باقی ہے تو اس کی نفل قبول نہیں کری جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق آہستہ آہستہ جتنا جلدی ہو سکے قضا نمازیں پوری کرے، سستی بالکل نہ کرے، اس لیے کہ اگر تم نے سستی کری اور تمہاری قضا نمازیں باقی رہ گئیں تو تمہارے نفل بھی قبول نہیں کیے جائیں گے، یہی شریعت کا مسئلہ ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان نمازوں کی نیت کیسے کری جائے، اس کا جواب اعلیٰ حضرت خود ہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں نیت ان نمازوں کی اس طرح ہو، مثلا 100 بار کی فجر قضا ہے، یعنی کسی کی اگر فجر کی نماز 100 بار قضا ہو گئی ہے تو فرماتے ہیں تو ہر بار یوں کہے کہ سب سے پہلے جو فجر مجھ سے قضا ہوئی، ہر دفعہ یہی کہے، یعنی جب ایک ادا ہوئی باقیوں میں جو سب سے پہلے ہے۔ اسی طرح ظہر وغیرہ نماز میں نیت کرے، یعنی کہ کسی کی مثال کے طور پہ 100 قضا نمازیں ہیں فجر کی، تو وہ نیت یوں کرے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی سب سے پہلی قضا، واسطے اللہ تعالیٰ کے مبارک کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر اگلی بار جب فجر کی قضا پڑھے تو پھر کہے سب سے پہلی نماز، پھر ہر بار سب سے پہلی کہے، کیونکہ جو آپ نے پڑھ لی وہ تو ادا ہو گئی، اب جو باقی ہے وہ سب سے پہلے رہے گی۔ اسی طریقے سے ہر قضا نماز کی نیت یوں ہی کرے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی سب سے پہلی قضا، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر کی سب سے پہلی قضا، اسی طریقے سے باقی نمازوں کی نیت کرے۔ ہاں آگے اعلیٰ حضرت اس کا ایک آسان طریقہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس پر بہت سی نمازیں قضا ہوں اس کے لیے صورت تخفیف اور جلد ادا ہونے کی یہ ہے، یعنی کہ فرماتے ہیں کہ جس کی جیسے لوگوں کا ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، کسی کی 10 سال کی، کسی کی 20 سال کی، کسی کی 30 سال کی، کسی کی 40 سال کی نمازیں قضا ہیں۔ اگر سالوں کی نمازیں قضا ہیں، بہت بڑی تعداد میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو اس کی صورت نماز پڑھنے کی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ خالی رکعتوں میں بجائے الحمد شریف کے 3 بار سبحان اللہ کہے، اگر ایک بار بھی کہہ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا، یعنی کہ فجر کی 2 رکعت میں ہم لوگوں کو الحمد کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا فرض ہے، لیکن ظہر میں 4 رکعت نماز ہوتی ہیں، ان میں پہلی 2 رکعتوں میں ہمیں الحمد شریف کے بعد سورت پڑھنا ہے، باقی جو آخری کی 2 رکعت ہوتی ہے، تیسری اور چوتھی، اس میں الحمد شریف کے بعد ہمیں سورت نہیں ملانا ہوتی ہے۔ تو جس کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہیں تو وہ چاہے آخری کی تیسری اور چوتھی رکعت نماز میں الحمد شریف پڑھنے کی جگہ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہے تو بھی اس کا فرض ادا ہو جائے گا، یعنی کہ ظہر، عصر اور مغرب کی آخری تیسری اور عشاء کی آخری 2 رکعت، ان نمازوں میں الحمد شریف کی جگہ 3 بار سبحان اللہ کہہ لے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے نیز تسبیحات رکوع و سجود میں صرف ایک بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لینا کافی ہے، یعنی کہ جب آپ رکوع کریں تو عام طور پر ہم لوگ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، تو 3 بار کی جگہ 1 بار بھی اگر پڑھ لیں گے تو ہمارا فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آگے ارشاد فرماتے ہیں تشہد کے بعد دونوں درود شریف کی بجائے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ، اور وطر میں بجائے دعائے قنوت کے رب اغفر لی کہنا کافی ہے، یعنی کہ اتحیات کے بعد جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اور الی آخرہ، تو مکمل درود شریف پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں، اتنا پڑھ لے بندہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ، اتنی درود اگر پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور وطر میں دعا قنوت کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے رب اغفر لی، اتنا کہنے سے بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہ جو ذکر کم کیا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ نمازیں جلد سے جلد ادا ہو سکیں۔ آگے میرے امام ارشاد فرماتے ہیں ہر ایسا شخص جس کے ذمے نمازیں باقی ہیں، یعنی جس کی نمازیں قضا ہیں، چھپ کر نمازیں پڑھے کہ گناہ کا اعلان جائز نہیں۔ جس بندے کی نمازیں قضا ہیں اور وہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ نمازیں چھپ کر پڑھے، اس لیے کہ اعلانیہ طور پہ اگر پڑھے گا تو یہ بھی گناہ کا اعلان ہے،
اور گناہ کا اعلان کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسی سلسلے میں اعلیٰ حضرت نے آگے بڑی کام کی بات کہی۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے ذمے 30 یا 40 سال کی نمازیں واجب الادا ہیں، اس نے اپنے ان ضروری کاموں کے علاوہ جن کے بغیر گزر نہیں کاروبار ترک کر کے پڑھنا شروع کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ کل یعنی ساری نمازیں ادا کر کے آرام لوں گا، اور فرض کیجئے اسی حالت میں 1 مہینہ یا 1 دن ہی کے بعد اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس کی سب نمازیں ادا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ کسی بندے کی مثال کے طور پہ 30 سال کی نمازیں قضا ہیں اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب تو میں اپنی ساری قضا نمازیں ادا کر کے ہی دم لوں گا، اور اگر اس نے یہ ارادہ کرا اور وہ صرف 1 دن کی قضا نمازیں پڑھ سکا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری نمازوں کو ادا کر دے گا، اس کے نامہ اعمال میں مکمل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کیسے کر دے گا، کیوں کر دے گا؟ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 100۔ قال اللہ تعالی وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ آیت کا ترجمہ، جو اپنے گھر سے اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو چکا۔ یہاں مطلق فرمایا، گھر سے اگر 1 ہی قدم نکلا اور موت نے آ لیا تو پورا کام اس کا نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور کامل ثواب پائے گا۔ یعنی کہ اور آخر میں ارشاد فرماتے ہیں وہاں نیت دیکھتے ہیں، سارا دار و مدار اس نے نیت پر ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 100 یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں نکلنے کا پکا ارادہ کر لے اور وہ گھر سے اگر صرف 1 قدم ہی چل سکا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا نکلنا، اس کی ہجرت کو اپنی راہ میں قبول کر لے گا اور اسے مکمل ہجرت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اسی آیت کی روشنی میں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی مثلا 30 یا 40 سال کی نماز قضا ہے اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنی ساری نمازیں ادا کر کے ہی دم لوں گا، اور وہ 1 ہی دن کی نمازیں ادا کر پایا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی ساری نمازیں ادا کر کے اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد از جلد قضا نمازیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طریقے کی مزید علمی اور ضروری مسائل دینیہ کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔